شبیر خالد صاحب. داد دینا چاہیے پروفیسر خالد شبیر احمد صاحب کو کہ روز افزوں مہنگائی کے اس دور میں 416 صفحات پر محیط ایک کتاب آپ بیتی شائع کرنے کی جرأت رندانہ کا مظاہرہ کیا. بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر فونٹ ذرا بہتر سائز کا ہوتا تو یقیناً کتاب کی ضخامت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے. کتاب ایک ایسے ناقہ روزگار کی آپ بیتی ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف بھرپور انداز میں حصہ لیا بلکہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے والا معاملہ پیش نظر رکھا. کتاب پڑھتے ہوئے کئی دفعہ یہ سوال ذہن میں پیدا ہوا کہ مصنف موصوف کو قادر مطلق نے کن توانائیوں سے نوازا ہے کہ آپ بچپن سے لے کر تا دم تحریر ایک طویل کٹھن عملی زندگی کا سفر طے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کیا مجال کہ کہیں کسی لفظ، شعر یا گفتگو سے تھکن کا شائبہ پڑے. واہ واہ. موصوف آج بھی مجلس آرائی کا شغل جاری رکھے ہوئے ہیں، چشم بد دور. موصوف علم و ادب سے مستقل طور پر وابستہ اور لکھنے لکھانے کے عمل میں مسلسل شریک ہیں. نثر اور نظم میں یکساں مہارت رکھتے ہیں. متعدد شعری مجموعوں اور علمی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں حرف حرف آگہی، حرف حرف روشنی، تاریخ ماسبہ قادیانیت، خواب خواب روشنی، تاریخ ماسبہ قادیانیت شامل ہے. ورق ورق زندگی پر مضمون لکھنے کی ادنا جسارت کی نیت سے جب ورق ورق زندگی پر مضمون لکھنے کی ادنا جسارت کی نیت سے جب مطالعہ شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھاری پتھر اٹھانا ناچیز کے بس کی بات نہیں. اس قدر متنوع اور ہمہ جہت واقعات ہیں کہ ان کا تلخیصی ذکر بھی ایک اور کتاب کا متقاضی ہے. موصوف نے اپنی زندگی میں جن محترم مشاہیر سے ملاقات کی اور صحبت کا فیض حاصل کیا ان کے نام ہی اگر تحریر کیے جائیں تو ایک کتابچہ بن جائے. زندگی کی دوڑ میں آپ نے جس میدان میں بھی قدم رکھا شہرت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے. کتاب میں آپ نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ اکثر خود نوشت میں کیا جاتا ہے. آپ نے بعض مقامات پر اپنی پٹائی تک کے واقعات کو منوان بیان کر دیا. پروفیسر صاحب خاندانی طور پر تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، سو زندگی کی یہ مستقل لہر کتاب میں مسلسل نظر آتی ہے. دوسرا پہلو اسلامی تشخص کا ہے جس پر محترم کہیں سمجھوتا نہیں کرتے. ساتھ ہی امیر شریعت جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور مجلس احرار سے گہرا عملی اور جذباتی تعلق اپنا رنگ جمائے رکھتا ہے. آزادی کے بعد پاکستان پروفیسر صاحب کے نئے عشق کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پاکستانیت کی گہری چھاپ کتاب میں جا بجا واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. علمی معاملات کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب نے کھیل کے میدان میں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کا انتخاب کیا اور اس میں مہارت حاصل کی. بعض ازاں کالج، یونیورسٹی اور فیصل آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے خوب جوہر دکھائے اور نام کمائے. اس سلسلے میں کتاب میں شامل جالندھر کے ہاکی میچوں کی رودات پڑھنے کے قابل ہیں. اچھا جانا ہے. آپ بیتی کا جو پہلو ناچیز کی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہے وہ کتاب میں بیان کی گئی تاریخ ہے. یہ محض روٹی ٹیکی سلیبس میں شامل تاریخ کی کتاب کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہمارے شہر چنیوٹ کے تناظر میں تحریک پاکستان جو بالآخر قیام پاکستان پر منتج ہوئی کے ساتھ ساتھ معروف مذہبی اور سیاسی تحاریک کے مناظر جن میں حقائق بیان کیے گئے ہیں قاری کو اسی ماحول میں کھینچ کر لے جاتے ہیں. چنیوٹ میں تحریک ختم نبوت کے دوران ہونے والے واقعات کو نہایت سلیقے سے قلم بند کیا گیا. آپ بیتی میں چنیوٹ کے رہن سہن، ثقافت، رسوم و رواج اور معروف شخصیات کا تذکرہ اس کتاب کی علمی حیثیت اور افادیت میں چار چاند لگا رہا ہے. افادیت یہ کہ واقعات کے تاریخی تسلسل کے بابس تصنیف صرف آپ بیتی نہیں رہی بلکہ حوالہ جاتی کتاب یعنی ریفرنس بک بن گئی ہے. واہ، جو طالب علم کے لیے حقائق کا ایک مربوط مجموعہ ہے. ماشاء اللہ.
گویا اب یہ آپ بیتی ایک لحاظ سے تاریخ چنیوٹ بھی ہے۔ متفرق عنوانات جو راکن تحریر کے دامن توجہ کو کھینچتے ہیں، ان میں میرا بچپن، امیر شریعت رحمہ اللہ کی چنیوٹ میں پہلی تقریر، یاد خدا اور نذیر مجیدی، دہلی میں قیام، اردو پارک میں مجلس حرار کا تاریخی جلسہ، حکومت کا جشن فتح جو تاریکی میں ڈوب گیا، سکھوں کے عزائم، چنیوٹ میں قیام پاکستان کے وقت کیا ہوا، اور قادیانیوں سے مٹ بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مذکورہ والا تمام عنوانات کتاب کا عشر اشیر بھی نہیں، نہ ہی برق برق زندگی کا مکمل احاطہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح شخصیات کے ذکر میں تحریک پاکستان سے متعلق تقریباً تمام اہم شخصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ کے تمام نمایاں افراد ان یادداشتوں کا حصہ ہیں جو موصوف نے تفصیل سے قلم بند کیے۔ نہ صرف اردو بلکہ اکثر زبانوں کے ادیب اور ناقدین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ سادہ، سہل اور سلیس زبان میں لکھی گئی تحریر کی عمر طویل ہوتی ہے۔ برق برق زندگی اس طرز تحریر کی عمدہ مثال ہے۔ جناب پروفیسر خالد شبیر احمد نے واقعات کو بیان کرتے ہوئے رواں انداز اپنایا ہے۔ بے جا مشکل تراکیب کے بجائے سادہ روزمرہ اور محاوروں کا استعمال اس خوبی سے کیا ہے کہ کتاب پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے گویا ان سے ان کی زبانی ہی واقعات سن رہے ہیں۔ بہت آیا۔ اختتام پر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مذکورہ بیتی جہاں ہم جیسے ڈلتی عمر کے لوگوں کے لیے یادیں تازہ کرنے کا سبب ہے، وہیں آج کے طالب علم کو پاکستان کی تاریخ کا حقیقی رخ بھی دکھا رہی ہے۔ نوجوان طالب علموں کے لیے یہ ایک دیانتدار، صاحب علم و عمل شخصیت کا تحفہ ہے۔ بے شک اسے پڑھیے، سنبھالیے اور آگے پھیلائیے۔ واہ، کیا خوب، بہت خوب بات چیت۔ واہ واہ، مہربانی جی، مہربانی۔ کیا بات بند کر، مہربانی جناب، تھوڑی میں کسی صورت سے تھوڑی محبت ہے، لیکن میں اس کنائی بھی شامل نہیں جی۔ سارے ذکر بھی کیا ہے، بڑا اچھا بھی لگا اور اپنی کوتاہی کا احساس بھی ہوا ہے۔ آئندہ کوشش ہوتی ہے جی جردانی صاحب نے کیا سی، لیکن میں تو سارے چونکہ دوست بیٹھے میں اس گل وضاحت ضروری سمجھنا کہ میں بڑا معیوب لگتا ہے کہ میں اس طرح بواں، یعنی ایک تو چلو میں کوئی فنکار ہوا نا، کوئی کسی بہانے بواں ہوں، بغیر بہانے دے کرسی سے چڑھ کے بہنا بڑا معیوب لگتا ہے۔ جی تسی فنکار نہیں نا، فنکار کوئی نہیں ہے میں تھوڑے بارے ساری سچیاں پہلے باقی